اساتذہ کرام، آپ جانتے ہیں کہ جذبات احساس کی تحریک سے وجود پاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ رہنمائی کے لیے پیش قدمی کرنا۔ جذبات ہمارے رویوں کی سمت متعین کرتے ہیں۔ بہبود، صحت اور مسرت سے تندرستی قائم ہوتی ہے۔ اچھے جذبات ذہنی تناؤ میں کمی، ذاتی دیکھ بھال اور سکون کا سبب ہوتے ہیں اور ہماری داخلی قوت کو استحکام بخشتے ہیں۔ مثبت اور منفی احساسات کے تئیں بیدار رہنا ضروری ہے تاکہ ان جذبات پر قابو پانے کا شعور پیدا ہو۔ جذباتی استحکام میں تجربات سے سبق حاصل کرنا نیز پروان چڑھنے کی اہلیت شامل ہے۔ جذبات استحکام سے خود اختیاری اور بہتر فیصلہ سازی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو کہ براہ راست ذہنی صحت سے وابستہ ہے۔ جذباتی خواندگی صحت مند بچے کی نشو و نما کا بنیادی پہلو ہے۔ استاد ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں ان کے جذبات کے بارے میں بیداری پیدا کریں۔ جب میں ان کے جذبات کی بیداری کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ صورتحال ہے جن میں وہ خوش، پرجوش، غمزدہ، بور محسوس کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک استاد کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو ان کے جذبات کے اسباب یا وجوہات کو شناخت کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ ان میں خوف، احساس جرم، خوشی، سراسیمگی، حسد، تذبذب، مایوسی، صدمہ، امید، نا امیدی اور اسی طرح کی دیگر جذبات شامل ہیں۔ شخصی بیداری پیدا کرنے کے لیے طالب علموں کو ان احساسات کو نام دینے اور ان کا اعتراف کرنے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ طلبہ اپنے احساسات کو الفاظ میں بیان کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا استاد کی حیثیت سے ہمیں انہیں اپنی ترجمانی کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ یہ کام کہانی یا ڈرائنگ یا ڈائری تحریر کرنے کے توسط سے کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں مؤثر مواصلہ کار بننے اور بچے جو کچھ کہیں اسے غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں انہیں آسانی فراہم کرنی ہوگی اور جو کچھ انہوں نے ساجھ داری کے اجلاس کے دوران کیا ہے اسے ہم دوسرے الفاظ میں یا دوبارہ تحریر کر سکتے ہیں تاکہ ایک بالغ کے طور پر ہم پر اعتماد ہوں کہ ہم ان کے احساسات کو باقاعدگی سے سمجھ گئے ہیں۔ بعض وقت بچے روتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کی جانب ان کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ انہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے وقت دے دیجیے اور ان کے ساتھ صرف اس مباحثے کے بعد ہی ان کے جذبات کی عکاسی کے لیے حکمت عملی یا ان کے جذبات پر بات چیت کرنے کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ جذباتی صحت اور بہبود کے انتظامیہ کے لیے انہیں اطمینان فراہم کرنے کی غرض سے ذاتی عکاسی، منظم اور غیر منظم ڈرامے، موسیقی یا تنہائی فراہم کرنے جیسی حکمت عملیاں طویل مدتی پیمانے پر کارآمد ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان سب کاموں کے آغاز سے پہلے ہمیں اپنی ذاتی ذہنی صحت اور جذباتی استحکام کو مستحکم کرنا ہوگا، اور ان کے بعد ہمیں اپنے طلباء کو جذباتی صحت اور دماغی صحت کو بہتر اور پائیدار بنانے میں مدد کرنی ہوگی۔